السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ حضرت سیدنا قیس بن الحاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے کچھ لوگ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجمی مہینوں میں کسی مہینے کی تاریخ کو آئے۔ اس وقت حضرت سیدنا عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے۔ ان لوگوں نے عرض کی، اے ہمارے محترم امیر، ہمارے اس دریائے نیل کی ایک پرانی رسم ہے، جب تک وہ رسم ادا نہ کی جائے اس وقت تک یہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی رسم ہے جس کے ادا کیے بغیر یہ دریا جاری نہیں ہوتا؟ لوگوں نے عرض کی، اس ماہ کی 12 تاریخ ہم کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کے والدین کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر راضی کرتے ہیں کہ وہ اپنی خوبصورت دوشیزہ کو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ یہ دریا جاری ہو اور ہم سب سیراب ہو سکیں۔ پھر ہم اس نوجوان خوبصورت لڑکی کو عمدہ کپڑے پہنا کر زیورات سے آراستہ کرتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح ہر سال ہم اپنی ایک جوان لڑکی کی قربانی دیتے ہیں، تب دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی یہ عجیب و غریب بات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام میں ایسی کوئی بیہودہ رسم جائز نہیں۔ بے شک اسلام نے ایسے تمام باطل رسمیں مٹا دی ہیں، تم اس مرتبہ اس رسم پر ہرگز عمل نہ کرنا۔ لوگ آپ کی بات سن کر واپس چلے گئے اور انہوں نے اس مرتبہ کسی بھی لڑکی کو دریا میں نہ پھینکا۔ دریائے نیل خشک رہا اور اس مرتبہ اس میں بالکل بھی پانی نہ آیا۔ لوگ پریشان ہوئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی حالت دیکھی تو انہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خط لکھا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا، تم نے بالکل سچ کہا کہ اسلام میں بیہودہ اور پرانی رسموں کو مٹا دیتا ہے۔ میں تمہاری طرف مکتوب بھیج رہا ہوں، جب تمہارے پاس میرا یہ مکتوب اور رکہ پہنچے تو تم اس رکے کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مکتوب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو اس میں ایک چھوٹا سا رکہ بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکہ لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس مبارک رکے میں درجہ ذیل الفاظ کا مفہوم کچھ اس طرح تھا، اللہ عز و جل کے بندے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مصر کے دریا نیل کی طرف، اما بعد، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو جاری مت ہو، ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، اور اگر تجھے اللہ عز و جل واحد قہار جاری فرماتا ہے تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکہ پڑھا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جس وقت یہ رکہ دریا میں ڈالا گیا اس وقت دریا بالکل خشک تھا اور لوگوں نے اس ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جب لوگ صبح دریائے نیل پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی رات میں اللہ عز و جل نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکے کی برکت سے دریائے نیل میں 16 گز پانی جاری فرما دیا ہے، اور اللہ عز و جل نے وہ رسم میں باطل بھی مٹا دی، اور یہ رسم آج تک ختم ہے، اور دریائے نیل میں اس کے بعد آج تک پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔